وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں جنگ ستمبر 1965 ایسی لازوال کامیابیوں، کامرانیوں اور فتح و نصرت کی ایک روشن داستان ہے جسے یاد کر کے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ 59 سال قبل پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے رات کی تاریکی میں بلا جواز جارحیت کرتے ہوئے لاہور کی بین الاقوامی سرحد اور ضلع سیالکوٹ کے ساتھ ملحقہ پاکستان کی شہرک مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر پر واقع ورکنگ باؤنڈری عبور کرتے ہوئے پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا۔ حملے کا مقصد بھارت کا وہ ناپاک منصوبہ تھا جس کے تحت لاہور اور سیالکوٹ پر قبضہ کر کے وزیر آباد تک آ کر جی ٹی روڈ کو بند کرنا تھا تاکہ پاکستان کو اس بات پر مجبور کیا جا سکے کہ وہ نہ صرف مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہو جائے بلکہ آزاد جموں و کشمیر بھی خالی کر کے اسے بھارت کے حوالے کر دے۔ لیکن قدرت کا بھی اپنا ایک نظام ہے۔ اس نے نہ صرف بھارت کے اس ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا دیا بلکہ اسے عبرتناک شکست سے بھی ہمکنار کر دیا اور دنیا بھر میں اس کی جگہ سائی بھی ہوئی، جبکہ پاکستانی فوج کو بھارت کے مقابلے میں کم تعداد، کم اسلحہ اور سہولتیں ہونے کے باوجود اپنی سرزمین کا جرأت و بہادری اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی سے دفاع کرنے کی بنا پر دنیا کی بہترین فوج کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی دوران بھارتی جنگی طیاروں کو پاک فضائیہ کے خاکی قلعہ نے مار بھگایا۔ چوک شہیداں سیالکوٹ میں گرنے والے بھارتی بموں کی وجہ سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کے دوران شہریوں کا جذبہ دیکھنے کے لائق تھا۔ سونے کی دکانیں تھیں، کسی نے تولا نہ اٹھایا۔ اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان، تاجر و صنعت کار اور ذرائع ابلاغ سب کی خواہش اور کوشش تھی کہ اس نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ عوام اور فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان کی خدمات نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ہندوستان اور پاکستان کی مشترکہ سرحد رن آف کچھ پر طے شدہ قضیہ کو ہندوستان نے بلا جواز زندہ کیا اور فوجی تصادم کے نتیجے میں ہزیمت اٹھانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی پسند کا محاذ منتخب کرے گا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے ملحقہ سرحدوں پر کوئی جارحانہ اقدامات نہ کیے۔ پاکستان نے اپنی دفاع کے لیے اپنی مسلح افواج کو الرٹ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو آنن فانن ساری قوم، فوجی جوان اور افسر، سارے سرکاری ملازمین جاگ کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے کہا تھا کہ لاہور کے جم خانہ میں شام کو شراب کی محفل سجائیں گے، لیکن ہماری مسلح افواج نے یہ خواب راکھ میں ملا دیے۔ لاہور سیکٹر عزیز بٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی
مگر میجر نے عرض وطن پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ ہندوستان کا پسندیدہ اور اہم محاذ چونڈا تھا۔ پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستان بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائے گئے۔ پاکستان نیوی کی کامیابی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی جہاز سرسوتی اور دیگر تو کتنے عرصہ تک پاکستان میں زیر حراست و زیر حفاظت کراچی کی بندرگاہ میں موجود رہے۔ ہندوستانی جہاز تلوار کو پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ بھی غازی کے خوف سے کسی اور طرف نکل گیا۔ اس کامیاب آپریشن سے ہمارے فوجیوں اور پوری قوم کے حوصلے بلند ہوئے۔ جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ کا کردار بھی تاریخ ساز رہا۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم جیسے عظیم ہواباز نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرا کر دنیا بھر کی جنگی فضائیہ میں تاریخ رقم کی۔ 1965 کی جنگ کا غیر جانبداری سے اور غیر جذباتی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس جنگ میں ایک بڑے سرکش اور خونخوار شکار کو پاکستان میں چھوٹے سے جال میں آسانی سے قید کر لیا گیا۔ اتنی عظیم کامیابی بانی پاکستان قائد-اعظم محمد علی جناح کے بتائے اصول ایمان، اتحاد، نظم پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو یہی اصول 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور تھے۔